نیم کے نیچے اکیلی کھڑی ہوں، اے میرے محبوب میرے ہم سفر، اے جانے والے مسافر مجھے غور سے دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صوبہ سندھ میں ایسا کون ہوگا جس نے کھڑی نیم کے نیچے گیت نہ سنا ہو؟ معنی و مفہوم سے نا آشنا ہونے کے باوجود آج بھی لوگ اس گیت کی اصل موسیقی اور گلوکارہ کی آواز کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تھر کی شادی بیاہ کی تقریبات میں لوک گیت گا کر گلوکاری کا آغاز کرنے والی مائی بھاگی صحرائے تھر کے شہر ڈیپلو میں پیدا ہوئی۔ والدین نے ان کا نام بھاگ بھری رکھا۔ اس زمانے میں تاریخ پیدائش یاد رکھنے کا رواج نہ تھا، اسی لیے جب بھی ان سے تاریخی پیدائش کا پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ میں تو تھری ہوں، جہاں ہم صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ تاریخ اور عمر کا حساب تو تم شہری بابو رکھتے ہو۔ انہوں نے فن گلوکاری کی ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی۔ وہ اپنے گیتوں کی موسیقی اور دھن خود مرتب کرتی تھیں۔ پہلی بار مائی بھاگی نے ریڈیو پاکستان پر کھڑی نیم کے نیچے گایا تو اسے پسندیدگی کی وہ سند ملی کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ ڈھاٹکی، مارواڑی اور سندھی زبان میں گائے گیت پسندیدگی کا پیمانہ ٹھہرے۔ ان کا لوک کلام ہر محفل میں سنا جاتا تھا۔ وہ جب اپنے مخصوص انداز میں کان پر ہاتھ رکھ کر راگ الاپتی تو ان کی سریلی آواز شرکا کو مسحور کر دیتی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں بھی انہوں نے گائیکی کے جوہر دکھائے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی آواز کا گرویدہ بنا لیا۔ ملک کے مختلف اعلیٰ ایوارڈز کے علاوہ حسن کارکردگی پر صدارتی تمغہ بھی ان کے حصے میں آیا۔ مائی بھاگی نے جہاں بھی پرفارم کیا، لوگوں کی داد اور تحسین حاصل کی۔ وہ جب گاتی تھیں تو وقت ٹھہر جاتا تھا۔ تھر کی کوئل مائی بھاگی جولائی 1986 کو اس جہاں سے کوچ کر گئیں۔ آج ان کے انتقال کے اتنے برس بعد بھی ان کی یادیں اور باتیں سندھ کے لوگوں کا اثاثہ ہیں۔ ان کے گیت سندھ کے چپے چپے میں گونجتے ہیں۔ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہیکلی، جاتڑو بتاڑو مانا چھنی منی دیکھ لے۔ یہ صحرائے تھر کی مقامی زبان ڈھاٹکی کا گیت ہے، جو اپنے اندر ایک خاص موسم، خاص وقت، خاص تہذیب اور خاص عشق لیے صدیوں سے جاوداں ہے۔ میں نیم کے نیچے اکیلی کھڑی ہوں، اے میرے محبوب میرے ہم سفر، اے جانے والے مسافر مجھے غور سے دیکھ لے۔ اس گیت کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب روپلو کولی کو انگریز پکڑ کے لے گئے تو ان سے آخری بار پوچھا گیا کہ ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، زندگی بخش سکتے ہیں، صرف ہمیں یہ بتا دو کہ آپ کا ٹھاکر راجپوت مکھیا کہاں روپوش ہے، ہمیں اس کا ٹھکانہ بتا دو۔ مگر کولی ایک مضبوط راجپوت، وطن پرست، ایماندار، وفادار صحرائی شیر تھا، ایک لفظ نہ بولا۔ اتنے میں روپلو کولی کی شریک حیات تھرپارکر کی سرسوتی رنگو بائی کی آواز آتی ہے کہ روپلا، اگر تم نے انہیں کچھ بتایا تو تھرپارکر کی کولہنیاں مجھے تانے دیں گی، مجھے آئے دن کوسیں گی کہ وہ دیکھ غدار کی بیوی، میں تیرا مرا ہوا منہ تو دیکھ سکتی ہوں، اپنے آپ کو ودھوا تو قبول کرا سکتی ہوں، لیکن ایک غدار کی بیوی نہیں۔ روپلو کے حوصلے بلند ہوئے، زبان پر تالا لگا، رسی کھینچی گئی۔ روپلو درخت کی شاخ میں لٹکا رہا، سانس جانے تک۔ شریک حیات کا سرخ سلام اٹھتا ہے اور روپلو صدیوں تک امر ہو جاتا ہے۔ مگر مذہبی تعصب ہماری مٹی کے اصل سورماؤں کو کھا گیا۔ کوئی نہیں جانتا روپلو کولی کون تھا۔ کبھی اس کردار پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اب تھر میں یہ رسم ٹھہری کہ سر کا سائیں گھر سے نکلتا تھا تو سندری نیم کے نیچے کھڑی ہو کر لوک گیت گنگناتی تھی۔ کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہیکلی، جاتڑو وتاڑو مانا چھنے منے دیکھ لے۔ رنگو بائی عمر بھر اس نیم کے پیڑ کے نیچے یہ گیت گنگناتی رہی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے حوصلے
कारंजर पहाड़ जैसे बुलंद और मजबूत करती रही। थरपारकर की सांवली सिलोनी नारियां सच में हिम्मत, अज़्म और वफा का पहाड़ ही हैं। महबूब के लिए दुनिया की शगुफ्ता तरीन मखलूक और गैर के लिए आग। झिरमिर झिरमिर मिवला बरसे पवन होला खावे, मोर पपिया मीठा बोले कोयल शोर मचावे। यूं थना पुछा छेल बमरिया हेकली, जातड़ो बताड़ू माना छनी मनी देख ले। यानी झिरमिर करती सावन की टिपटिपाती बूंदें बरस रही हों, हवा के झोंके झूले खा रहे हों, मोर अपने मधुर आवाज में माहौल साजगार कर रहा हो। पपिया बारिश की उम्मीद अंदर में लिए मीठे बोल बोल रहा हो और कोयल की मधुर आवाज हो। मैं अकेली तुमसे पूछती हूँ, ए मेरे हम नफ्स, ए मेरे जाने वाले मुसाफिर, मुझे एक झलक देख ले। ओछी मेड़ी ओजड़ी जे में लुंबियाड़ी खाट, धन में ढोलू पोडिया शगन स्याले दी रात। यूं थना पुछा झेल बमरिया हेकली, जातड़ू बताड़ू माना छनी मनी देख ले। ऊंचा मेरा माड़ी नुमा घर हो जिसमें झूले खाती पानी की लहरों जैसी चारपाई हो, सर्दियों की सर्द और तारों से भरी रातें हों और दिलफरेब समा बस मैं हूँ और तुम हो, जब हम मिलें तो गुजरे लम्हे थम जाएं। मैं अकेली नीम के नीचे खड़ी होकर कहती रही हूँ, ए मेरे जाने वाले मुसाफिर, मुझे एक बार गौर से देख ले। लाचार कोली और रूपला जो अंग्रेज से तो जीत गए मगर वडेरों के हाथों मारे गए, अपनी इज्जतें ना बचा सके, आज भी इन पर मजालिम ढाए जाते हैं। कुछ तालपुर कुछ सैयद, कुछ इन्हीं के कौम की ऊंची जात वाले, आज भी इनकी बच्चियों की इज्जत तार तार करते हैं। मेरे आंसू मेरा दर्द मेरे थर के मजलूम भाइयों के साथ है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।